نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ذی الحج کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور قربانی کے حوالے سے چند گزارشات کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بے شک اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ وَانْحَرْ کے لفظ پر اگر آپ غور کریں گے تو کافی سارے اسرار و رموز آپ کی سمجھ میں آئیں گے۔ وَانْحَرْ کا ایک معنی ہوتا ہے خون نکالنا۔ اگر آپ علماء تصوف کی روشنی میں دیکھیں تو یہ جو خون ہے نا، وَانْحَرْ کا معنی خون نکالنا اس لیے ہے کہ خون جو ہوتا ہے دم مسفوح حرام ہوتا ہے، یعنی جسم کے اندر سے خون کو نکالنا، یعنی جو چیز حرام ہے اس کو نکال دینا، اس کو وَانْحَرْ کہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جسم کے اندر جتنی چیزیں حرام ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، اس کو نکال دیں تو عربی میں اس کو وَانْحَرْ کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے عبادت کی روح۔ جسم اور عبادت کے اندر، جسم اور روح کے اندر اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر روح جسم سے خارج ہو جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اور اگر روح ہو اور جسم نہ ہو تو پھر تو آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ تو یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ محبوب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور یہ جو قربانی ہے نا، یہ قرب سے بھی ہے، یعنی ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اگر آپ جانور ذبح کرتے ہیں مگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ لوگ دیکھیں کہ حضرت صاحب نے، فلاں صاحب نے قربانی کی ہے، تو یہ دکھاوا ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ جل مجد الکریم کو سب سے زیادہ جو پسند ہے نا وہ خون بہانا ہے، یعنی جو جانور کا خون ہے نا، حقیقت میں تو یہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہ قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اس میں دکھاوے کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اس میں ریا نہیں ہونی چاہیے۔ تو روح قربانی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے ہے، نہ کہ گوشت کھانے کا مقصد ہو۔ گوشت تو آپ پورا سال بھی کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ اتنی برکت والا ہے۔ آپ غور فرمائیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد کوئی مہینہ اللہ کو اتنا پیارا نہیں کہ جس مہینے کی عبادت اللہ کو پسند ہو ان 9 راتوں کے علاوہ۔ یعنی یہ 9 راتیں ایسی ہیں ذی الحجہ کی جس میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ذی الحج کا دن کا روزہ رکھے گا 9 دنوں میں تو یہ سال کے روزے سے زیادہ افضل ہے، اور یہ ساری 9 راتیں جو رات کو عبادت کرے گا یہ لیلۃ القدر کی راتوں سے بھی زیادہ افضل رات ہے۔ یعنی آپ لیلۃ القدر میں تو تلاش کرتے ہیں نا کہ جناب یہ 21 ہو گئی، 23 ہو گئی، رمضان المبارک کی 25 ہو گئی، 27 ہو گئی، مگر محبوب علیہ السلام نے فرمایا ذی الحجہ کی یہ جو 9 راتیں ہیں جو راتوں کو قیام کرے گا گویا لیلۃ القدر سے زیادہ اس نے رات کو ثواب حاصل کیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں
کہ جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ایک پوسٹ آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے کہ آپ نے جیسے چاند نظر آئے ناخن نہیں کٹوانے، بال نہیں کٹوانے، اور پہلے تیاری کر لیں جس نے قربانی کرنی ہو۔ یہ بالکل حدیث پاک ہے۔ تھوڑی سی بات بڑی قابل توجہ ہے، کڑوی بھی ہے اور توجہ والی بھی ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہوتی ہیں، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ ساری چیزیں فرض ہیں۔ فرض کے بعد پھر ہے واجب۔ عید الفطر کی جو نماز پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، قربانی جو کرتے ہیں یہ واجب ہے، نماز وتر جو پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، یہ فرض کے قریب قریب ہوتی ہے۔ ایک ہے سنت۔ اب سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ان کی علیحدہ بات ہے۔ بہرحال جو محبوب علیہ السلام کی سنت ہے، سنتوں کو ہلکا سمجھنا یہ گناہ ہے، اور پھر ترک کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ جو مستحب ہے، مستحب کا معنی ہے آپ کوئی کام کریں تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ناخن نہیں کاٹنے ذی الحجہ میں، بال نہیں کاٹنے جس نے قربانی کرنا، یہ مستحب ہے، یعنی اگر آپ یہ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو آپ کی قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ مستحب کے لیے آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور آپ نے میسج کرنے شروع کر دیے، پوسٹیں آنے شروع کر دی۔ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ توبہ کر لے، نماز فرض ہے، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ نہیں چھوڑنی، حج نہیں چھوڑنا۔ بالکل یہ مسئلہ ہے، آپ ناخن نہ کٹوائیں، بال نہ کٹوائیں، اگر کوئی کٹوا لے گا گناہ گار نہیں ہوگا، اس کی قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر آپ جائیں حمام پہ تو خط بنانے والے یہ فتویٰ دے رہے ہیں، آپ ہوٹل پہ بیٹھے تو یہ لوگ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جناب یہ جائز نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مستحب عمل ہے، ہم جانتے ہیں مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جو کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ پر کسی نے یہ نہیں کہا، پوسٹ نہیں چلائی کہ جو قربانی کرنا یہ واجب ہے مگر لوگوں کو قرضہ واپس کرنا فرض ہے، اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ دینا فرض ہے، حقوق اللہ کا خیال کرنا، حقوق العباد کا خیال کرنا یہ فرض ہے۔ قربانی آنے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ حرام کے پیسے سے قربانی کرے اور تیری قربانی قبول نہ ہو۔ رزق کے حلال سے جن کو قرضہ دینا ہے قرضہ واپس کرو، بہنوں کا حق کھائے تو وہ واپس کرو، یہ نماز پڑھنا شروع کرو، قضا عمری پڑھو تاکہ پچھلی نمازیں تمہاری ادا ہو جائیں۔ یہ کوئی نہیں کہے گا، مستحبات پر زور دیں گے، اگرچہ فرائض پر زور دینا چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، راضی تو مستحبات سے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کی اس وقت کی یہ سوچ دیکھیں، ہم نے فرائض کو ترک کر کے مستحبات کے پیچھے پڑ گئے۔ عزیزان محترم، یہ اچھا ایک طرف تو یہ پوسٹیں چل رہی ہیں کہ آپ ناخن نہ کٹوائیں اور بال نہ کٹوائیں، بالکل ٹھیک ہے، مستحب ہے کہ چلنی چاہیے، اور دوسری طرف سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے وہ پوسٹیں چلا رہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں نہ کٹوائیں۔ اب یہ مستشرقین اعتراض کرنے والی گندی مکھیاں جو پورا خوبصورت جسم چھوڑ کے جہاں پھوڑا پنچھی ہوگا وہاں بیٹھیں گے، میں نے کہا بھائی جنہوں نے پوسٹیں چڑھائی ہیں ان سے پوچھ لیں بھائی کیوں نہ چڑھائیں، کیوں نہ بال کٹوائیں، ناخن کیوں نہ کٹوائیں، ذرا ان سے بھی پوچھیں۔ انہوں نے کہا بس ان کا فرض اتنا تھا، انہوں نے پوسٹ چاڑھی، مفتی گوگل کو دیکھا، فیس بک کو دیکھا اور چڑھا دی، اگلی بات کوئی نہیں۔ تو پھر اہل علم کے بعد جو اللہ قرآن میں فرماتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا یہ جو ہم نے منع کیا ہے کہ ان 9 ذی الحجہ تک، قربانی کے دن تک 10 ذی الحجہ تک ناخن نہیں کٹوانے، جس نے قربانی نہ کرنی، قربانی نہ بھی کرنی ہو نا تب بھی احتیاط کرے تو اللہ اس کو ثواب ضرور دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کو وافر حصہ دیتی ہے۔ تو یہ جو حاجی ہوتے ہیں نا وہ جب حالت احرام میں ہوتے ہیں ان کو بال کٹانا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، ناخن کاٹنا منع ہے۔ تم حج پہ تو نہیں جا سکے لیکن ان سے مشابہت اختیار کر لو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہ مشابہت کے لیے ایسے کروایا جاتا ہے، یعنی یہ حج کے فیضان سے معمور ہونے کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے۔ اچھا پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو حاجی چلے جاتے ہیں حج پہ، ان کا پھر احرام باندھنے کے بعد طبیعت یہ اور ہو جاتی ہے اور وہاں سے وہ میسج کرتے ہیں جی یہ بتائیں یہ جو قربانی ہے حج پہ ہم آئے، ہم نے یہ جو قربانی کر دی، یہ جو گھر قربانی کرنی ہے وہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ کے بندو، حج کے 3 فرض اور 6 واجبات ہیں، تو یہ جو قربانی حاجی کرتا ہے یہ قربانی نہیں ہے جو صاحب نصاب پر ہے،
وہ قربانی ہے دم شکرانہ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قربانی، جو ہمیں حج کی سعادت بخشی ہے، اس کے بدلے میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ یہ صاحب نصاب والی قربانی وہ نہیں ہے، وہ ہے دم شکرانہ، وہ تو شکر کے طور پہ ادا کی جاتی ہے۔ جو قربانی تم پر واجب تھی وہ تو تم وہاں کرو اگر مسافر نہیں، یا یہاں پہ وکیل مقرر کر کے کرو، وہ بھی کرنی ضروری ہے کیونکہ واجب ہے۔ یعنی حج والی قربانی سے اس قربانی کا تو تعلق ہی نہیں ہے، وہ قربانی ہے دم شکرانہ کی، اور یہ جو قربانی ہے یہ تو واجب ہے، یہ اس کو ادا کرنا ہے جو صاحب نصاب ہے۔ تو عزیزان محترم، اب کچھ باتیں تھوڑی تصوف کی کر لیں، پھر مسائل کی طرف آتے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ قربانی قرب سے ہے، تو اللہ کا قرب پانے کے لیے جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو قربانی کہتے ہیں۔ آپ کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کا قرب حاصل ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ آپ کا دل نہیں کرتا قرضہ واپس دینے کے لیے۔ اور ویسے میں ایک بات آپ کو کہہ دوں، ناراض نہیں ہونا، ہمیشہ مقروض وہی شخص رہتا ہے جس کی نیت خراب ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرضہ لے لے اور اس کی طبیعت کے اندر بے چینی ہو کہ میرا قرض جلدی اترے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اس سے زیادہ جلدی میں ہوتی ہے اس کی قرض اترے۔ قرضہ ان کے سر پہ کھڑا رہتا ہے جن کی نیت یہ ہوتی ہے لے کے واپس نہیں کرنے، یہ یاد رکھ لیں۔ جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دینے والے کو ذلیل کریں گے، ان کے سر پہ قرضہ نہیں اترتا۔ ورنہ جس کی طبیعت کے اندر یہ بات آ جائے کہ میرا قرضہ جلدی جلدی اترے، جس کی راتیں بے چینی میں گزر جائیں، میرا قرضہ جلدی اترے، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ بے چین ہوتی ہے کہ اس کا قرضہ جلدی اترے۔ اس لیے صوفی کا ایک قول میں نے پڑھا، کسی نے پوچھا حضور مقروض ہو گیا ہوں تو کوئی وظیفہ بتا دے، فرمایا وظیفہ نہیں ہے، رات کو بیٹھ کے بے چین ہوئے جایا کر تھوڑی دیر کے لیے، میرا قرضہ جلدی اترے، تیرا قرضہ اتر جائے گا۔ چند دن گزرے، بندہ آیا، حضور وظیفے کے بغیر قرضہ اتر گیا، فرمایا تم نے نیت سیدھی کر لی واپس کرنے کے لیے، اس لیے اللہ نے تیرا قرضہ اتار دیا۔ سر پہ قرضہ اس کے رہتا ہے جس کی نیت یہ ہو کہ دینے ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے پیسے لے لیے واپس ہی نہیں کرنے، ان کا قرضہ کبھی نہیں اترے گا، یہ ذہن نشین ہے، کیونکہ ان کی نیت یہی ہے کہ بس دبا لیا مال، کون پوچھے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو قربانی کے جانور ہیں، آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ مثلا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح یہ جو قربانی کے جانور ہیں نا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جب آپ قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں تو آپ پر یہ لازم ہو جاتا ہے آپ قربانی کے جانور سے کام نہیں لے سکتے۔ اب اس کو جناب ریڑھی کے اندر آپ جوت کے اس کے اوپر گھاس نہیں ڈال سکتے، اس کے اوپر کوئی وزن نہیں رکھ سکتے، اب آپ پر لازم ہے کہ اس کی تعظیم کریں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یارو، جب کوئی جانور اللہ سے منسوب ہو جائے وہ اس کی نشانی ہو جاتی ہے، جو اللہ کے ولی اللہ سے منسوب ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہوتے؟ تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم فرض ہے، اور یہ جانور آپ کو پل صراط پہ بٹھا کے اپنے کندھوں پہ، اپنے پشت پہ بٹھا کے پل صراط سے گزریں گے، یہ اللہ کی نشانی۔ اسی لیے کہا ہے کوئی کمزور نہ ہو جانور، جب قربانی کرنی ہے تو خوبصورت جانور ہو، کیونکہ انہوں نے پل صراط اور خوبصورت جانور پل صراط پہ آپ کو لے کے گزرنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ جب سے قربانی واجب ہوئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی ایک قربانی کرتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے بھی ایک قربانی کرتے تھے۔ 2 قربانیاں محبوب علیہ السلام نے ساری زندگی فرمائی ہیں۔ اور جب آپ اس دنیا فانی سے تشریف لے جانے لگے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، ساری زندگی 2 قربانیاں کرنا، ایک اپنی طرف سے کرنا اور ایک میری طرف سے قربانی کرنا۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ساری زندگی 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، جب آپ قربانی کریں گے تو اگر آپ نے یہ حصہ نہ لگایا کہ یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، تو آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ آپ کو یہ بتانا پڑے گا اگر بڑے جانور ہیں تو یہ ایک حصہ فلاں کا ہے، ایک حصہ فلاں کا ہے، اگر ایک چھوٹا بکرا ہے تو پھر بندہ کا نام لگانا پڑے گا، یہ اس کے لیے قربانی ہے، اگر نہیں لگائیں گے تو پھر وہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو آپ کے نام سے جانور منسوب ہو جائے وہ حلال ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی میلاد کے نام پہ چھوڑ دے وہ حرام کیسے ہو جاتا ہے؟
توجہ فرمائے ذرا آپ۔ اور اگر کوئی کہے جناب میں کول خانی کا کھانا نہیں کھاتا، کیوں جی؟ حرام ہے۔ ویسے تو طعام المیت یمیت القلب، اگر کوئی صاحب حیثیت بندہ کول خانی کے چاول کھائے اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتی غریبوں اور مساکین کے لیے ہے، اور آپ لوگ جا کے وہاں پہ دراز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارا کچھ چٹ کر کے نکلتے ہیں اور بیٹھ جا کے کہتے ہیں صحیح مزہ نہیں آیا۔ بھئی ان کی موت کیوں گئی؟ جوان بندہ چلا گیا، تمہیں چاول کھانے کا مزہ نہیں آیا؟ ذرا شعور اور ادراک پیدا کرو۔ یہ جو کول خانی کے چاول ہیں یہ صاحب حیثیت کے لیے ہے نہیں ہے، غریب کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، یہ امیروں کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو تم کھاتے ہو اور پھر فتویٰ دینے والے فتویٰ دیتے ہیں یہ جی کول خانی کے چاول حرام ہے۔ میں کس لیے حرام ہے جی؟ بندے کے نام سے منسوب ہے۔ تو میں نے کہا ولیمہ کس کا کھا کے آئے ہو؟ وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ولیمہ کس کا کھا کے آئے ہو؟ وہاں پہ کہا تھا بھائی معاذ اللہ کے ولیمے پہ گئے، وہ تو کہتے ہیں فلاں رشتہ دار اور فلاں عزیز و اقربا۔ میاں اگر یہ کلیہ ہے بندے کے نام لگنے سے کھانا حرام ہوتا ہے تو پھر کول خانی کا کھانا بھی حرام ہے، ولیمے کا کھانا بھی حرام ہے۔ تمہارے لیے دونوں حرام ہے اور ہمارے لیے دونوں حلال ہے۔ ہمیں پتہ ہے قربانی کا جانور بندے سے لگ جائے حرام نہیں ہوتا، تو ولیمے کا جو گوشت ہے وہ کسی بندے سے منسوب ہو جائے تو پھر وہ کیسے حرام ہو سکتے؟ ہم تو ہیں حلال والے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جن کو حرام کا شبہ ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ یہ کلیہ یہ تو نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اچھا پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی ایک قربانی اپنی طرف سے کرنا، ایک میری طرف سے کرنا۔ اچھا کئی صوفی بن جاتے ہو، کہتے ہیں صحیح میں اپنی قربانی تو کہنی کی تھی، بس بڑی محبت ہے میں کہ ایک سرکار جو طرفوں کر چھوڑا، میں کہ کوئی نہ تھی سی۔ قانون کیا ہے کہ پہلے اپنی طرف سے آپ قربانی کریں گے، پھر آپ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں گے۔ پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں گے، پھر اپنے فوت شدگان کے لیے قربانی کریں گے۔ اتنا صوفی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا تصوف اپنی طبیعت کے تابع نہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت کے تابع ہے۔ جو چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اس پر عمل کرنا، یہ تصوف ہوتا ہے۔ اتنی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں؟ تھوڑا غور فکر بھی کرنا ہے۔ جب آپ گھر میں بیٹھ کے نا مراقبہ کریں گے تو پھر غور فکر کریں گے تو آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ قربانی کے جو ہے نا چند مسائل میں عرض کر دیتا ہوں۔ قربانی جو شرعی مسافر نہ ہو، شرعی مسافر پر قربانی نہیں ہوتی جب تک وہ سفر میں ہے، اور وہ اگر ان قربانی کے دنوں میں واپس آ جاتے سفر پہ 3 دنوں میں تو پھر اس پر قربانی ہوگی۔ شرعی مسافر پر قربانی نہیں ہوتی۔ ہر بالغ مسلمان پر قربانی اس پر فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے۔ اور آج میں نے صبح اٹھ کے صرافہ بازار پہلے فون کیا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی آج کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا 1,78,000 ہے۔ یعنی آج کے اس ریٹ کے مطابق اگر بتانے والے نے صحیح بتایا ہے، ہم نے تو کوشش کیا، ہمیں تو ثواب ملے گا پوچھنے کا۔ 1,78,000 جس کے گھر میں موجود ہو، بینک میں موجود ہو، یا 1,78,000 کے ضرورت اصلیہ سے بڑھ کر گھر میں چیزیں ہوں۔ مثلاً آپ کے گھر میں ضرورت کا 1 ڈنر سیٹ ہے اور 10 آپ نے پیٹی میں سنبھال کے رکھے ہیں، وہ بھی گنتی میں شمار ہوں گے۔ اگر آپ کی ضرورت کا 1 اے سی ہے اور گھر میں 10 لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ضرورت اصلیہ سے اضافی ہیں۔ آپ کا 1 مکان ہے اور باقی آپ نے کرائے پہ دے رکھے ہیں یا پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے ہیں۔ بس سادہ سا یہ جملہ یاد رکھیے، جن پر فطرانہ دینا واجب ہے ان پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے، جن پر فطرانہ دینا واجب ہے ان پر قربانی۔ اچھا 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، ضرورت اصلیہ کا سامان بھی نہیں ہے فالتو، اور 7.5 تولے سونا ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، وہ بھی اس کو بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ بس اتنا یاد رکھیے، قربانی کے اندر واجب ہونے میں اور زکوٰۃ کے فرض ہونے میں اتنا فرق ہے کہ زکوٰۃ سال کے بعد سال گزرنے پر ہے، مال منفعت میں ہے، اور یہ جو قربانی ہے، قربانی کے 3 دنوں میں جو بھی صاحب نصاب ہو گیا، جس کے پاس 1,78,000 روپیہ آ گیا یا اس نے ضرورت اصلیہ کا سامان اس کے پاس موجود تھا، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور جو واجب ہو اور پھر ادا نہ کرے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کے لیے یہ وعید ہے وہ قربانی کرے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا پھر اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے بندہ قربانی کرتا ہے اور قربانی واجب نہیں ہوتی، اگر کسی نے کر لی تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔
یہ نہیں کہ اس کی قربانی ضائع ہو جائے۔ اچھا، پھر آج کل ایک نیا ایشو چلا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہی غریبوں اور یتیموں اور بیوہ کو، مساکین کو دے دو، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب تھا، اس نے صدقہ کر دیا، قربانی نہیں کی، تو اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، وہ گناہ گار ہوگا، وہ اس میں اس کی نیکی نہیں ہے، یعنی اس نے اپنی طبیعت کی بات کی ہے۔ شریعت کی بات یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بولتے رہنا، سوئے ہوئے تو چلو بشیرن تو 2-3 دفعہ جھٹکے کھا لیتا ہے نیند کے، یہ آدھا مسئلہ سنتا ہے آدھا سو بھی جاتا ہے، لیکن آپ تو جاگتے رہے کیونکہ یہ خود عالم ہے ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اتنے مسئلے تو ان کو بھی آتے ہیں، اور کوئی پوچھ لے تو پھر علیحدہ بات ہے کہ مسئلہ بن جاتا ہے، ویسے مسئلے آتے ہیں۔ تو جو بندہ قربانی نہیں کرے گا، یہی پیسے صدقہ خیرات کر دے گا، وہ گناہ گار ہوگا۔ شریعت کے تابع چلنا ہے، طبیعت کے تابع نہیں۔ اور یہ جو قربانی ہے، یہ 3 دن ہے، یہ عید نماز کے بعد 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 کے غروب آفتاب تک آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ رات کو قربانی کرنے سے فقہاء نے مکروہ لکھا ہے کہ وہ جو ناڑ کاٹتے ہیں نا جانور کی رگیں، وہ کٹتی نہیں اندھیرے کی وجہ سے۔ اب کچھ فقہاء نے یہ فتوے دیے کہ اگر لائٹ کا بندوبست ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے پرانے طریقے پر قائم رہیں، اسی میں برکت ہے۔ عمریں جانوروں کی کتنی ہونی چاہیے؟ کل ایک بندے نے پوسٹ چڑھائی، یہ جو قربانی کا اونٹ ہوتا ہے اس کے 14 حصے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تیری طبیعت کے 14 حصے، شریعت میں 7 ہی ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی گائے اور بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، میں نے کہا بھینس کا دودھ حلال ہے، اس وقت تو ساری ٹینکی پی جاتا ہے، تو پھر جس کا گوشت جائز نہیں اس کا دودھ کیسے جائز ہوگا؟ یہ یاد رکھیں، چونکہ عرب کے اندر زیادہ بھینسیں نہیں ہوا کرتی تھی، جو حکم گائے کا ہے وہی بھینس کا، اس کے اوپر دلائل موجود ہے۔ اور ان لوگوں کے جو آج انکار کرو، ان کے بڑوں نے بھی لکھا ہے، اچھا بھینسیں زیادہ ہو جائیں تو ان سے پوچھو ان کی زکوٰۃ دیں گے؟ وہ کہ جی دیں گے۔ میں کہ پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو قربانی نہیں دے سکتے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو پھر دودھ اس کا پی سکتے ہیں بھینس کا، تو پھر اس کی قربانی ناجائز کیسے ہے؟ تو عمریں جو ہیں وہ گائے بھینس کی 2 سال ہونی چاہیے، اونٹ کی جو عمر ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے، 4 نہیں 5 سال ہونی چاہیے۔ اور یہ جو بکری، دمبا، بھیڑ، ان کی جو عمریں ہیں وہ 1 سال مکمل ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ دمبا اگر اتنا موٹا تازہ ہو، وافر مقدار میں ہو کہ 6 ماہ کا ہو، دور سے دیکھنے سے پتہ لگے 1 سال کا ہے، تو وہ بھی قربانی میں لگ جاتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ 1 سال والا تلاش کیا جائے۔ اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جانور، ہمارے دیہاتی کہتے جی 2 دانت اس کے ٹوٹے ہونے چاہیے، جی دندہ ہونا چاہیے، اور یہ پھر وہ فراڈی کیا کرتے 2 دانت توڑ دیتے ہیں اور آپ لوگ لے آتے ہیں، اس کی تصدیق کر لیں، اس کی عمر پوری ہونی چاہیے، 2 سال عمر اس کی پوری ہونی چاہیے۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربانی ہو جانے کے بعد کئی لوگ ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح قربانی تک کیتی سے ایک مسئلہ ہے، ساکو لگ دے جیڑے بندے نے ساکو اے گاں یا مانج ویچی ہے نا، کوڑ مار گئے، 2 سال عمر پوری کہنا ہے بھائی کیسے؟ ویسے دل کہتا ہے۔ میں نے کہا دل کا فتویٰ نہ لو، اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ دیکھنے میں یہ 2 سال کا ہے تو اس کا اعتماد کرنا چاہیے، اپنی قربانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایسی سوچ اپنے دماغ کے اندر ڈال کے۔ اچھا پھر جناب والا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہے، اگر نصاب بنانے میں آئے نا تو آپ، اور یہ ضروری نہیں ہے ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا جی بڑا جو وہ قربانی کر لے ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہر مرد کو اور ہر عورت کو گھر میں بیٹھ کر خود دیکھنا چاہیے کہ میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں ہوں۔ آپ یہ ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا، کئی لوگ بڑے پریشان ہوئے تھے، پریشان کے لیے ہونے کے لیے نہیں بتا رہا۔ عموماً ایسے ہوتے شادیاں ہوتی ہیں نا تو دلہن کے لیے جو کپڑے لیتے وہ 2-2.5 لاکھ روپے کے آتے ہیں، دلہن نے ایک دفعہ پہنے وہ ضائع ہو گئے نا، اب ملکیت تو اس کے ہیں، اب جس کے پاس وہ کپڑے وہ بھی صاحب نصاب قربانی دے گی، کیونکہ 1,78,000 سے زیادہ، اب ضرورت اصلیہ سے بھی وہ بڑھ گیا کام، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں، اس نے رکھا ہوا ہے۔ تو اب ایسی چیزیں گھروں کے اندر ہر بندہ دیکھ لے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائے، یہ نہیں کہ ابا جی کریں گے تو بس ہو گئی، پھر ابا جی کی تو اپنی قبر ہے تو لتر تو آپ کو پڑیں گے، آپ صاحب نصاب تھے آپ نے نہیں کیے۔ ہاں یہ ذہن نشین رکھیں، یہ مسئلے آپ کو صرف اسی جگہ پہ ملیں گے،
باقی تو یہی ہوگا کہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، جانور چل سکتا ہو، ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو۔ میں نے کہا وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ کیسے ہیں، یہ تو آپ پر بھی تو بات ہونی چاہیے نا۔ قربانی جس جانور کی ہوگی اس پر بعد میں بات ہوگی، پہلے آپ پر ہوگی کہ آپ صاحب نصاب ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جی قربانی ابا جی نے کر دیا، ایسا نہیں۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے، میں نے وہ پہلے آپ کو پیمانہ دے دیا، گھر میں بیٹھ کر آپ اپنے آپ کا موازنہ کریں۔ اگر آپ اس شک کے اندر آتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ تو اگر یہ خدا نہ خواستہ تقریر آج والی 3 جمعے بعد چڑھائی گئی اور سننے والے نے سنی اور پھر اس نے کاپی پینسل لیا اور کہا میں تو صاحب نصاب تھا، یہ بات تو میں نے سنی نہیں تھی، قربانی کا وقت گزر گیا، اب میں کیا کروں؟ ایک مثال دے رہا ہوں نا۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ اس وقت کی، جس دن اس کو یہ خیال آیا ہے، اسی دن کی جانور کی قیمت لگا کر وہ جانور خرید کے وہ اس کو صدقہ کرے گا، یا اس جانور کی قیمت جو ہے وہ غریب و مساکین میں یا دینی مدارس میں صدقہ کرے گا، تب اس کی قربانی اس کو، وہ قربانی کا ثواب تو نہیں ملے گا، امید ہے اللہ مواخذہ نہیں کرے گا کہ تو نے قربانی کیوں نہیں کی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ایسے مسئلے آپ کو بہت کم سمجھ آتے ہیں، آپ کو ایسے مسئلے سمجھ آتے ہیں پیسے لے لیے نہیں دینے، یہ مسئلے بہت سمجھ آتے ہیں، دینی مسئلے نہیں سمجھتے۔ اچھا، پھر قربانی کے جو ہے بڑا جو جانور ہے اس کے آپ جانتے ہیں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ اور بکری سارے گھر والوں کے لیے کافی ہوتی ہے یا ایک بندے کے لیے؟ ایک بندے کے لیے ہوتی ہے، چلو شکر ہے۔ اور پھر آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریبوں اور مساکین کے لیے۔ اور اگر کسی کے گھر میں خاندان بہت بڑا ہے اور جانور کا گوشت تھوڑا ہے، وہ پورا نہیں آتا، اگر بیر تقسیم کرے تو وہ سارا گوشت اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے، قربانی ہو جائے گی۔ اللہ کو آپ کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اخلاص کی ضرورت ہے، یہ میرے لیے انہوں نے قربانی کی ہے، میرا اور میرے یار کا حکم مانا ہے، بس اتنا ذہن نشین۔ اچھا، اس کے بعد مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کریں کہ اندازے سے 7 حصے کر لیں۔ اب ان میں سے ایک بندہ بیٹھا، اس نے کہا یار یہ بابے نے کہہ دیا اندازے سے 7 حصے کر لیں، اب اس کے پاس زیادہ چلی گئی، اس کا کم ہے، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تولا جائے، سب کو برابر 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس اصول کو یاد رکھیں۔ وہاں کسی مفتی کی بات کو نہیں ماننی کہ یار ایسے کرے 5 بالٹیاں ساتھ بھر لو اور یہ ملا لو، مکس کر لو، اندازے سے اندازہ نہیں، تول کے دیا جائے تاکہ کسی ایک کے دل میں بات آئی تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اور پھر ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا ہے، جس جگہ آپ قربانی کریں اس میں کوئی بد مذہب نہ ہو، سارے صحیح العقیدہ مشرب رکھنے والے سنی ہوں۔ اگر کوئی ایک بھی آ گیا نا کھیتوں سے، اگر کوئی بارلا نکل کے آ جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ سارے اپنے ہونے چاہیے، اگر کوئی بارلا آ گیا تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی، کسی گستاخ اور بد مذہب کو شامل نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی عادت مبارکہ ہوتی ہے، قربانی ہو گئی، کھال جو پڑی ہوتی ہے اس کو بنظر غایت بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اوے یار ایک کسائی کچھ آ رہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ کھال جو ہوتی ہے بطور اجرت کسائی کو نہیں دے سکتے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ایک کھال چاہیے جی امام مسجد کو دیتی اور بعض تنخواہ جو پیسے کاٹ گنسوں، تو یہ جو کھال ہوتی ہے اس کو اجرت کے طور پہ دینا یہ جائز نہیں۔ امام مسجد کو تنخواہ کے طور پر دینا جائز نہیں، ہاں اگر وہ شرعی فقیر ہو تو اس کو دی جا سکتی ہے کھال، لیکن تنخواہ کے لیے نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، پرانے ہمارے بابے جو بیٹھے ہوئے اس بات کی تصدیق کریں گے، وہ اپنی ماں کو یا بہنوں کو دیتے تھے کھال کے پیسے، یہ بھی ناجائز ہے۔ شرعی جو فقیر ہو، غریبوں اور مساکین پر کھال کے پیسے جو ہے وہ خرچ کرنے چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو صحیح مصرف ہے کھالوں کا وہ صحیح العقیدہ سنی مدارس ہیں۔ جو سنی مدارس ہیں ان کے جو طلباء پڑھتے ہیں، آپ کھال کے علاوہ بھی ان کی مدد کیا کریں، تاکہ اگر آپ نے کسی ایک مہینے کی تنخواہ بھی بھر دی کسی حافظ کی، قاری کی، عالم کی، اور اس مہینے میں اس نے جتنا قرآن پاک پڑھا اور آپ نے اس کی تنخواہ دی،
وہ سارا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور قیامت تک جو ان کے شاگرد پڑھتے رہیں گے ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو یہ کھال خرچ کرنے کا جو صحیح مصرف ہے وہ صحیح العقیدہ سنی جامعات کے اندر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں جامعہ انوار العلوم ہمارا، توجہ ہے کہ خیر المعاد ہمارا، جامعہ سعیدیہ تعلیم القرآن ہمارا، بلکہ جامعہ نقیبیہ تو اکیلا میرا مدرسہ ہے بطور مولویوں کی زبان میں، لیکن میں برملا منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں جتنے سنی مدارس ہیں سارے میرے ہیں، سارے سنی صحیح العقیدہ مدارس، جہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے چہرے کی بات ہوتی ہے، واللیل کی زلف والے محبوب کا ادب سکھایا جاتا ہے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کے پیار کی باتیں، محبوب کے معجزات، کمالات، عظمتیں اور شانیں جو ہے وہ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، وہ سارے مدارس میرے ہیں۔ اور جس جگہ آپ کا دل کرتا ہے صحیح العقیدہ سنی مدارس میں اپنی خالوں کو دینا ہے۔ اچھا پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے، آج میں ساری جو ہے آپ کی اصلاحات کر رہا ہوں سیکھنے کے لیے۔ فون کریں گے مولوی صاحب او کھال چاہ وجو، واہ سبحان اللہ، واہ تمہاری دین سے برکت، بھائی تمہارے ہاتھ کام نہیں کرتے، ہڈیاں کاٹ کاٹ کے کوئی کمزور ہو گئے ہیں، اے اللہ کے بندے نیکی کرنی ہے تو اٹھا کے جا کے دے آؤ مدارس میں، یا اس کو وہیں بیچ کے اس کے پیسے سنی مدارس میں جمع کرا دو۔ نہیں، 10 بندوں کے سامنے فون کریں گے، او سیدی صاحب آؤ ذرا بندہ بھیجو چاہ وجو، یار وہ بال کہنی تساں ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، پیر صاحب تھوڑی آپ کہنا ٹائم کہنی رشتہ داروں کو ملنے بال کہنی تو آپ آوائیں، کیا ادب ہے ماشاءاللہ، کیا علماء کا ادب کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب میں علماء کے ادب پہ چلا جاؤں تو وقت تو پہلے ہی ختم ہو گیا۔ بہرحال اتنا ذہن رکھیں، آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ذرا تصور میں آپ جائیں، میرے آقا فرمائیں کسی کو میرا مہمان آ رہا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بتائیں مجھے۔ وہ ایک حدیث پاک ہے نا بخاری کے اندر ہے، میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں مہمان آیا، گھر میں کچھ نہیں تھا، تمام آپ کی ازواج مطہرات سے پتہ کرایا تو پانی کے سوا کچھ نہیں تھا، میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے؟ تو ایک انصاری صاحب نے کہا حضور میں لے جاتا ہوں، مہمان کو گھر لے گئے، گھر والی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ ہماری خوش قسمتی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنا مہمان بھیجا ہے۔ میں کہا تو اتنا کھانا ہے کہ جب بچے کھا سکتے ہیں یا ہم؟ تو وہ کہنے لگے جب مہمان کے سامنے کھانا رکھے نا تو اس چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے میں نا چراغ بجھا دینا، ہم اس کے ساتھ برتن اٹھا کے رکھتے رہیں گے، منہ ہلاتے رہیں گے تاکہ وہ سمجھے میرے ساتھ کھا رہے۔ اور تیل، یہ سمجھ لے تیل ختم ہو گیا ہے، اب بچوں کو سلا دینا، بچوں کو سلا دیا گیا، اب محبوب علیہ السلام کے مہمان کی خدمت ہو رہی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے، قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ نے ان کی شان بیان کی کہ اللہ ان کو بھی دیکھ رہا تھا تو جو میرے یار کے مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اب محبوب فرمائے یہ میرے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرو، تو آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو پھر یہ حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دینی مدارس میں بچے پڑھتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کیا کرو۔ آخری مسئلہ آج کی اس تقریر کا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے عقیقے نہیں کرتے، عقیقہ جو ہے وہ گروی ہوتا ہے، سنت ہے، یہ بھی مستحب عمل ہے کہ اس سے جانور کے خون کے بدلے بچوں کے خونوں میں برکت ہوتی ہے، بالوں کے بدلے بچوں کے بالوں میں برکت ہوتی ہے، ہڈیوں کے بدلے میں ہڈیوں میں برکت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی میٹھا گوشت پکا لیا جائے، چینی والا میٹھا گوشت، تو وہ بچہ خوش اخلاق بنتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ باہر شریعت میں یہ بات موجود ہے۔ اب یہ مسئلے ہم ڈھونڈ کے پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اسی طرح عمل کرتے کہتے پہلی دفعہ سنے۔ میں کہ کتاب پرانی تھی، اگر آپ کو بندہ ہی ایسا ملا ہے جس نے نہیں پڑھی تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کریں تو تھوڑا سا گوشت میٹھا ضرور بنایا کریں، اس لیے کہ بچہ خوش اخلاق بنتا ہے، اور بعد میں جو آپ کے گریبان پکڑے اور پوچھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو پہلے آپ اس کا علاج کر لینا، محبوب کی شریعت پر عمل کرے، تھوڑا سا میٹھا گوشت بنا لے تاکہ بچہ خوش اخلاق ہو جائے۔ یہ کنیکشن ہے، کنیکشن۔ ابھی اس کی روحانیت کی طرف جائیں تو بڑی باتیں کھلیں گی، بال کے بدلے بال، کھال کے بدلے کھال،
یعنی جانور کے جتنے عذاب عقیقے کے بچے کے لیے وہ جانور ذبح کرتے، بچوں کے لیے برکت ہوتی ہے۔ یہ 7ویں دن، 21ویں دن، سال میں، زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ گروی ہے والدین پر، اگر توفیق ہو تو کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو اگر کسی نے عقیقہ نہ کیا ہو تو وہ صاحب نصاب ہو تو اپنے قربانی کا ایک حصہ رکھ کر، جتنے گھر والوں پہ قربانی کے نصاب میں وہ مکمل آتے ہیں، حصے رکھنے کے بعد باقی جو بچے تو اپنے بچوں کے لیے قربانی میں بھی عقیقہ کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، یعنی بچوں کا عقیقہ قربانی کے جانور میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے بیٹے کا عقیقہ کرے تو 2 حصے ہوں گے، اگر بیٹی کا کرے تو 1 حصہ ہوگا۔ تو اگر کوئی بندہ پہلے توفیق نہیں ہوتی تو قربانی کے اس ماحول میں وہ قربانی کے جانور کے ساتھ وہ کہتے ہیں یار ہمارے 2 حصے 5 اب ہم کہاں کریں، تو وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کر لیں۔ تو قربانی کے جانوروں میں بچوں کے عقیقے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے چونکہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا اس میں بندہ چپ کر کے سنتا ہے، نیند بھی پوری کر لیتا ہے، اور پھر اگر کوئی دھواں دار اور لچھے دار تقریر ہو تو پھر اس میں جاگنا بھی پڑتا ہے، سبحان اللہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جس بندے نے مسئلہ ایک سنا 1000 نفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ ساری رات نوافل پڑھتا ہے اور ایک بندہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو جہاں جہاں پہ اس کے مٹی آتی ہے، گرد لگتی ہے اس کے کپڑوں کے اوپر، تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور وہ 1000 نفل پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ سوالات بھی لکھ کے لایا کریں، پرچیاں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن اختلافی نہیں، لوگوں کو لڑوانے والی نہیں، اور ذاتی طور پہ حملہ کرنے والی نہیں۔ ہاں دین کو سیکھنے والی پر یہ پرچیوں کا جواب ہم نے کیوں مان دیا؟ لوگ ذاتی طور پہ آپ سے ناراضگی ہو گئی، آپ کے خلاف پرچی لکھ دی، ایسی پرچیاں نہیں۔ ہاں مسئلہ پوچھنے والی، باقی سارا آپ کو پتہ ہے، آپ سارے مفتی ہیں الحمدللہ، ہمیں آپ کے علوم و عرفان کا اقرار ہے۔ بعض مسائل میں ہم آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جیسے امام شافعی سے کسی نے سیکھا تھا، پوچھا تھا کہ آپ عالم کیسے بنے؟ انہوں نے کہا جاہلوں سے سیکھ کے بنا ہوں۔ انہوں نے کہا کبھی آپ مناظرہ ہارے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہارا ہوں۔ کبھی کسی عالم سے نہیں، جب بھی مناظرہ ہارا ہوں کسی جاہل سے ہارا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے جی اس کو لاکھ دلائل دو، کہتے اسی نہیں مند ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر دین کو ڈسکس نہ کیا کریں، یہ دین اتنا سستا نہیں ہے، بڑی قربانیاں دے کے صحابہ نے یہ دین دیا اور ہمیں پہنچایا ہے۔ گھر بار چھوڑے، عزیز و اقربا چھوڑے، والدین چھوڑے، آج جتنے لوگ عالم بنتے ہیں گھر بار چھوڑتے ہیں، 9 سال تک وہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھانا میسر نہیں ہوتا، پانی میسر نہیں ہوتا، 9 سال کے بعد جا کے وہ عالم بنتے ہیں، اور آپ 9 منٹ نہیں لگاتے ان کی توہین کرنے کے لیے، 9 منٹ نہیں لگاتے۔ تو یہ کبھی آپ غور کریں، سوچیں صحیح، کیا یہی ہم نے دین سیکھا ہے؟ اور پھر ان کے بغیر، علماء کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ ابا فوت ہو جائے تو غسل کرنا آپ کو نہیں آتا، ونجو مولوی صاحب کو دیا ہو۔ کفن پہنانا نہیں آتا، کفن کی چادروں کا نہیں پتا کہ کفن کی چادریں کتنی ہوتی ہیں۔ پھر ماشاءاللہ جنازے میں کھڑے، جنازہ نہیں آتا۔ بچوں کا نکاح ہو تو نکاح پڑھانا نہیں آتا۔ ماشاءاللہ آپ تو خود بڑے مفتی تھے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے دین ڈسکس کرتے تھے۔ اب میں نے تو ایک معمول بنایا، مجھے جس کا پتہ چلے یہ زیادہ مسئلے بیان کرتے جنازے میں، اس کو کہتے ادھر آ جنازہ پڑھا۔ اور پھر آپ لوگ نا جس کو دیکھتے اس کے مرید ہو جاتے ہیں۔ اکثر 90% پیروں کو تو جنازہ ہی نہیں آتا، ان کو نکاح پڑھانا نہیں آتا، دعا نہیں منگوانی آتی، ان کے اعراب کی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ جہاں پیش پڑھنا ہے زبر پڑھتے ہیں، جہاں زیر پڑھنی ہے وہاں پیش پڑھتے ہیں، دعائیں غلط مانگتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی نہیں سوچا، صرف یہ دیکھا پیر صاحب کے پراڈو ہے، 5-7 گارڈ ہیں، اور جب حضرت صاحب آتے ہیں وہ ڈنڈے مارنے والے کہتے ہیں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ یہ آپ کا معیار ہے۔ اور پھر جیسی آپ کی سوچ، کہتے نہیں جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے آپ مرید ویسے آپ کو پیر، یہ تو آپ نے معیار ہے۔ جبکہ جاہل کا مرید ہونا حرام ہے۔ کہا تو رجال ہے، کچھ پرسنٹ میں کہوں گا، چند پرسنٹ جو پیر ہیں وہ عالم ہے، ورنہ اکثر نہیں۔ تو لہٰذا اپنے جس طرح جان کو بچانے کے لیے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو، جو کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں کوئی اچھا کارڈیالوجسٹ ہے یار، کوئی دل کا بڑا ڈاکٹر بتاؤ، تو جب جان بچانے کے لیے تم اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو تو خدا را ایمان بچانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ عالم کو سنا کرو، ان سے مسئلے پوچھا کرو۔